الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحشر شفا کی 15 نمبر آیت شفا سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یا پھر ان کی مثال کافروں جیسی ہے۔ کمثل الشیطان، ان کافروں کی مثال شیطان جیسی ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، کہ جب شیطان نے انسان سے کہا کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب اس سے کفر کیا تو قال انی بریء منک، تو اسے کہا میں تو تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ شیطان کی ایک خباثت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے قبل یہ سنا کہ منافقین نے یہودوں سے یہ کہا تھا، یعنی یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ تم مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکلنا، ہم تمہارے معاون بنیں گے، لیکن وہ معاون نہ بنے۔ جب ان پر وہ آفات، مصیبت، بلا آئی تو انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہودی تنے تنہا بنو نذیر والے مدینہ طیبہ سے نکال دیے گئے، اور کسی بھی منافق نے یا کسی بھی دوسرے کافر نے، خواہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، بنو غطفان تھے، ارد گرد کی وادیوں والے تھے، کسی بھی کافر نے ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی۔ ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں ہوئی، وہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کی ایک پہلے مثال دے چکا ہے، کمثل الذین من قبلہم قریبا فذاقوا وبال امرہ، اور دوسری مثال دے رہا ہے کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے کہ اذ قال للانسان اکفر، کہ جب اس نے انسان کو کہا کہ تو کفر کر۔ شیطان انسان کو کفر پر برانگیختہ کرتا ہے، شرک پر برانگیختہ کرتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، خود شرک نہیں کرتا، انسان کو شرک پر برانگیختہ کرتا ہے، شرک کر، خود شرک نہیں کرتا۔ اور یہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو موحد کہتا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس سے کہا تھا مولا تیرے سوا میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، حتیٰ کہ تو کہے بھی تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کر، اسے کہا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، آدم کو نہیں کروں گا۔ خود غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، دوسرے سے کرواتا ہے، دوسرے کو ترغیب دیتا ہے، انسان کو کہتا ہے تو سجدہ کر، تو مشرک ہو جا۔ خود کافر ہے، شیطان کافر ہے، لیکن یہ شرک نہیں کر رہا۔ البتہ یوں کہا جا سکتا ہے یہ شرک کرواتا ہے، جس طرح خود کو سجدہ کرواتا ہے کہ مجھے سجدہ کر۔ انسان کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث ورقہ کا مفہوم بنتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے کسی وادی میں سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اس وادی کی مشرق کی جانب جدھر سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس کے درمیان اس کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ حدیث ورقہ کا مفہوم بنتا ہے اس کے سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی وہ سورج کے طلوع کی جانب، یوں کہ یہ ہر وقت ہی موجود ہے، ہر جگہ ہی وہ ہے خبیث، اور ہر جگہ ہی یوں کر رہا ہے کہ لوگ پھر جب سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ شیطان سامنے ہوتا ہے، وہ شیطان کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث سے واقعہ میرے کریم آقا نے اس لیے سورج جب طلوع ہو رہا اس وقت سجدہ کرنے سے منع کیا، مشرکین سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث سے واقعہ یہی ہے کہ اس شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اس حدیث سے واقعہ کے تحت یہی وضاحت نقل کی ہے کہ گویا شیطان اس وادی میں مشرق کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے جہاں جہاں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا ہر وادی میں ایک ایک شیطان، کوئی ایک آدھ شیطان نہیں، جنات کی تعداد اتنی ہے کہ حدیث ورقہ کا مفہوم ہے اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تم چل پھر نہ سکو، اتنی کثرت کے ساتھ وہ جنات پائے جاتے ہیں اور موجود ہیں۔ شیطان انسان کو ترغیب دیتا ہے کفر کرنے کی، اور اسی طرح سے ترغیب دی تھی میدان بدر میں۔ سراقہ نجدی کی شکل میں یہ ابو جہل کے پاس آیا تھا جب قریش مکہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ سے بدر کی جانب چلے ہیں۔
وہ ابو سفیان والا قافلہ سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر گیا تھا، واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، وہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا تھا، تو ابو سفیان نے مکہ مکرمہ میں پیغام بھیجا تھا کہ اب تمہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی میدان عمل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جس قافلے پر حملے کا خدشہ تھا، میں وہ قافلہ بحفاظت تمام وہ سمندر کے کنارے کنارے اثر راستہ سے ہٹ کر کنارے کنارے میں اس کو بچا کے مکہ مکرمہ میں لے آیا ہوں، اب تم واپس آ جاؤ۔ ابو جہل لعین نے یہ ڈینگ ماری تھی، نہیں اب ہم واپس نہیں آئیں گے، بدر تک جائیں گے۔ یہ بدر ایک میدان تھا، یہاں کنواں تھا، بدر نامی شخص کی جانب اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ بدر عربی میں اس چاند کو بھی کہتے ہیں جب پورا ہو جاتا ہے۔ قمر مطلقاً چاند کو کہتے ہیں، ہلال پہلی دوسری تاریخ کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ بدر کامل اسے کہا جاتا ہے جب وہ 14ویں رات کا چاند 13ویں کا 12ویں یعنی 15ویں کا جب وہ پورا گول ہوتا ہے، معمولی سا نقد بھی ہو تو بدر ہی کہلواتا ہے۔ کنواں تھا، اس کنویں کا بھی اسی طرح کی شکل ہوتی ہوگی، اس لیے اس کو بدر کہا گیا۔ یہ منڈی تھی، ارد گرد کے علاقوں سے لوگ اس جگہ آیا کرتے تھے، ناچ گانے ہوتے تھے، منڈی لگا کرتے تھے۔ یہ معروف جگہ تھی بدر، غیر معروف جگہ نہیں تھی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم بدر کی وادی تک جائیں گے، وہاں جا کر عیش کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، شرابیں پئیں گے، عیاشی کریں گے، خواتین بھی ساتھ ہی عیاشی کریں گے، اور پھر ہم مسلمانوں پر اپنا رعب و دبدبہ ڈھال کر واپس آئیں گے۔ پھر اسے خدشہ تھا کہ سراقہ جو نجد کا ایک رہنے والا ہے، اس کا قبیلہ ان کے ساتھ ان کی انبن تھی، یہ حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ شیطان سراقہ کی شکل میں اس کے پاس آیا، کہنے لگا یار کیوں فکر کرتا ہے، میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا، میرا قبیلہ پورے کا پورا تیرا حمیتی ہے۔ بات تو سچ کی تھی، شیطان اس کا سارا قبیلہ ابو جہل کا حمیتی ہی تھا۔ کہنے لگا چل میدان میں، مسلمانوں کو تہس نہس کر کے ہم واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ یہ جب میدان بدر میں آیا تو یہ کھڑا تھا، ایک روایت میں اس کا ہاتھ اس ابو جہل کے ہاتھ میں تھا، اس کا نام تھا عمرو بن حشام، اور دوسری روایت میں ہے اس کے بھائی کا نام تھا حارث بن حشام، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ عین ممکن ہے دونوں کے ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں گے۔ تو جب اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم نے دعا مانگی ہے، اس عریش میں داخل ہو کر، جو میرے کریم آقا، عریش کہتے ہیں جھونپڑی کو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک جھونپڑی، ایک عریش تیار کر رکھی تھی۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ سب کو ہر میشی فین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ میدان بدر میں جائیں تو آپ کو مسجد عریش ملے گی۔ یہ مسجد اسی جگہ بنائی گئی ہے جس جگہ میرے کریم آقا کے لیے وہ جھونپڑی بنائی گئی تھی۔ حضور سید کون و مکان اس جھونپڑی میں تشریف فرماتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تلوار پکڑے پہرا دے رہے تھے، اور میرے نبی سجدہ میں سر رکھے رو کر اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان مٹھی بھر مسلمانوں کی امداد فرما، اگر آج یہ ختم ہو گیا تو پھر تیرا نام لے وہاں کوئی نہ ہوگا۔ وہاں میرے نبی نے یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ دعا میں شامل کیا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بار بار میرے کریم آقا کے چادر مبارکہ جو آپ کے کندھوں سے ڈھلک جاتی تھی، خشوع و خضوع کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے بار بار درست کر رہے تھے، اور بعض اوقات عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور امداد فرمائے گا، کیونکہ حضور سید عالم دعا میں بہت زیادہ خشوع و خضوع کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر میرے کریم آقا نے سجدے سے سر اٹھا تو مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی جانب سے امداد آ گئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل گھوڑے پر سوار ہے اور ان کی معیت میں اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں، اور وہ ہیزوم نامی گھوڑے پر سوار ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو کافروں نے بھی دیکھا تھا اور شیطان نے بھی دیکھا۔ میرے کریم نے تو دیکھا ہی تھا نا، شیطان نے بھی دیکھا، کافروں نے بھی دیکھا تھا۔ جب شیطان نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، جبریل کو دیکھا نا، تو یہ خبیث بھاگ گیا، ہاتھ چھڑا کر نا بھاگ گیا ان کافروں سے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تھا یا حارث بن حشام کے ہاتھ میں۔ اس سے کہا سراقہ کہاں جا رہے اس مصیبت میں ڈال کر؟ وہ کہنے لگا تمہیں نظر نہیں آتا جو کچھ مجھے نظر آتا، فرشتے آ گئے، اب تباہی بربادی ہو جائے گی تمہاری۔ کہنے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بھاگ گیا، چلا گیا۔ پھر بعد میں جب یہ جنگ کے بعد لوگوں نے حارث نہ یہ سراقہ نجدی سے رابطہ کر کے کہا کہ تو نے ہمیں میدان جنگ میں دھوکہ دیے واپس آ گیا، کہنے لگا میں تو گیا ہی نہیں تھا۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سراقہ نجدی کی شکل میں شیطان تھا، جس طرح یہ اس وقت بھی شیخ نجدی کی ہی شکل میں آیا تھا جب میرے نبی کا ہجرت کا ارادہ تھا اور کفار مکہ مشورہ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے۔ سارے کے سارے کفار میں یہ شخص خبیث آدمی
یہ شیخ نجدی بن کے آیا تھا، سارے کفار میں جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو چن کر دار الندوہ میں اکٹھا کیا گیا تھا، سارے کافر نہیں ہوئے تھے، ان میں خصوصی لوگوں کو اور عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آیا تھا بوڑھا بن کر، اور اس نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اندر جانے دو، تو وہاں جو صنادید مکہ کے بڑے بڑے چودھری تھے انہوں نے دروازے پر کسی کو روکا کھڑا کیا ہوا تھا کہ ہر کسی کو نہیں آنے دینا، روکنا ہے۔ جب اس کو روکا گیا تو اس نے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں شیخ نجدی ہوں، نجد سے آیا ہوں، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ اہل نجد سب سے زیادہ میرے نبی کے دشمن ہیں، چنانچہ اس کو شامل کر لیا۔ اور آج بھی اگر آپ کا جی چاہے نا تو عربی کی ڈکشنری، کوئی بھی ڈکشنری لیں، شیخ نجدی، آپ کا جی چاہے تو نیٹ پہ لکھیں شیخ نجدی اور دیکھیں کہ یہ کس کو کہتے ہیں، جواب آئے گا شیطان کا لقب ہے شیخ نجدی۔ یہ اس وقت شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا، اور جو باہم مشورہ کر رہے تھے کافر، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کو کمرے میں بند کر دو، اوپر سے روٹی پھینک دیا کرو، اس نے مخالفت کی تھی، یہ کہا تھا اس کو باہر نکال دو۔ شیطان نے اس سے شیخ نجدی نے مخالفت کر کہا تھا تم اسے باہر نکال دو گے، باہر کے لوگ اس کا کہنا مان کر اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، یہ بڑی فوج بنا کر تم پر حملہ کر لے گا۔ اور پھر ایک خبیث تھے، بعض روایتوں میں ابو جہل نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی تلوار لے کر ان کے دروازے پر کھڑا ہو جائے، جب وہ رات کو باہر نکلیں بیک بارگی حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں۔ شیخ نجدی اچھلا تھا اس تجویز پر، کہتا واہ یہ بہت خوب تجویز ہے، یاد رکھو اس تجویز پر ضرور عمل کرو، کیونکہ بنو ہاشم والے سارے لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، اور پھر تم چندہ جمع کر کے اس کی دیت ادا کر دینا۔ چنانچہ اسی کے مشورہ سے اس دن بھی کفار مکہ ننگی تلواریں لے کے آئے تھے، اسی کے مشورہ سے میدان بدر میں آئے، اور جب میرے نبی کے دروازے پر وہ کافر تلواریں لیے کھڑے تھے، میرے کریم آقا ان کے درمیان سے گزر کے چلے گئے تھے، پھر بھی یہ شیطان بوڑھے نجدی ہی کی شکل میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تو ہم ان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا بے وقوف وہ تو تمہارے اندر سے گزر کے بھی چلے گئے ہیں، بھی اس وقت بھی اسی نے کہا تھا۔ تو اب یہ سراقہ کی شکل میں، سراقہ نجدی کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، پھر یہ بھاگ گیا۔ رب کریم فرماتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا تھا انا بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ جل وعلا 10ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ان کے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں کا اور کافروں کا مقابلہ ہوا تھا تو پھر اس نے کیا کہا تھا؟ شیطان لعین نے اس وقت یہی کہا تھا۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، سورہ انفال کی یہ آیا برکہ نمبر 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ، جب ان کے لیے مزین کر دیا، خوب صورت کر دیا شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال کو، یعنی شیطان نے کیا کہا تھا تمہارے پاس تو بہت حوصلہ ہے، تم سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کرو مقابلہ۔ وقال، اور اس نے یہ کہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج انسانوں میں سے کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان نے کفار مکہ کو یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس جتنا اسلحہ ہے، جتنے جری قسم کے بہادر جوان ہیں، کسی کی جرت نہیں پوری انسانیت میں تم پر غالب آ سکے۔ انی جار لکم، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، میں تمہارا معاون ہوں، میرا قبیلہ تمہارا معاون ہے۔ فلما، پھر جب شیطان نے تراءت الفئتان، دیکھا دونوں وہ لشکر آمنے سامنے آ گئے، نکسا علی عقبیہ، فرشتوں کو دیکھا تو اپنے نکسا پلٹا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، عقب پچھواڑے کو بھی کہتے ہیں ایڑی کو، یعنی ایڑیوں کے بل وہ دوڑا۔ وقال، اور اس نے کہا انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں۔ اب کافروں سے کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، میں فرشتوں کو تو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، کہ اللہ کی گرفت بہت زبردست ہے، اس کا جو عذاب ہے بہت زبردست ہے۔ وہ بھاگ گیا تھا میدان بدر میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں وہی فرماتا ہے کہ شیطان کی یہ عادت ہے کہ انسان کو پھنسا کر خود نکل جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین جو کائنات کا رب ہے۔ فکانہ عاقبتہما، پھر ان دونوں کا انجام کیا ہوا؟ کن کا بھلا؟ یہودیوں کا اور منافقوں کا، یعنی ان کافروں کا انجام کیا ہوا کہ انہما فی النار، وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ کب تک؟
خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ منافقین بھی، یہودی بھی، وہ نصارہ بھی، اور سارے کے سارے مشرکین بھی۔ وذالک جزاء الظالمین، رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے ان لوگوں کی کہ جو ظالم ہیں، کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سپرد کر دیا جائے گا۔ اب رب کائنات جل وعلا ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، کافروں کا ذکر کر کے ان کی بدبختی کا، ان کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بہت بڑی بات ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اور ضرور بھی ضرور دیکھے، غور کرے، نظر کرے، فکر کرے، نفسن، ہر جان، یہ نکرہ ہے، ہر ایک کے لیے فرمایا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر جان یہ غور کرے، دیکھے، ما قدمت، کیا اس نے قدمہ، آگے بڑھنا، ما قدمت لغد، لغد آنے والے کل کو کہتے ہیں، امسا کل والی کل کو کہتے ہیں، جو گزر جائے اس کو امس کہتے ہیں، آنے والی کو غدن کہتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، وہ روزے کی نیت میں لفظ غدن آتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، دیکھے، نفس، ہر جان، ما قدمت لغد، اس نے اپنے آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آنے والی کل سے بلا مراد کیا ہوگا؟ قیامت، تیری قبر، روز حشر، تو نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا کمائی کی ہے، ہر بندہ غور کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس نظر کرے، غور کرے، فکر کرے، سوچے میں نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، ما قدمت لغد، اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے باخبر ہے، سے ڈرو۔ اللہ رب العزت جل وعلا تو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہم ناچیز و حقیر بندوں کا یہ حاضر ہونا اور تیرے حضور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تلاوت کرنا، یہ سننا اور سنانا تیری رضا کے لیے مولا تعالیٰ قبول و منظور فرما لینا، ہماری کل کے لیے اسے ہمارے لیے زادرہ بنانا، ہم یہ سب اسی لیے کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تم رب کائنات جل وعلا کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ وَلْتَنْظُرْ، اور غور کرے، نظر کرے، فکر کرے، خیال کرے، نفس، ہر جان، نفس نکرہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک نہیں، ہر کوئی یہ غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ ما قدمت لغد، اس نے اپنی کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد اس کی موت کے بعد کا دن ہے، قبر بھی ہے اور حشر بھی ہے۔ اس نے اپنے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ عقل مند و دانا کون ہوتا ہے جو اپنے آنے والی کل کے لیے سوچتا ہے کہ میں آج جو کچھ کر رہا ہوں کل اس کا رزلٹ کیا ملے گا۔ ایک ذمہ دار اپنے کندھے پر کسی اٹھائے، وہ رات کو پانی لگا رہا ہوتا ہے، وہ سام بچھو وغیرہ قدموں تلے روند رہا ہوتا ہے، فصلوں کو پانی لگاتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، گرمیوں کی ٹھٹھٹتی ہوئی راتوں میں پانی لگا رہا ہوتا ہے آنے والی کل کے لیے کہ کل کو فصل اچھی ہوگی، یہ میرے لیے زندگی کے اعلیٰ گزارنے کا سبب بنے گی۔ ایک مزدور ساری رات مشین کے سرہانے کھڑا اس کو آپریٹ کرتا ہے، ساری رات جاگتا ہے آنے والی کل کے لیے۔ ایک چوکی دار گلی کوچوں بازار کے چکر لگاتا ہے، اسی وقت کچھ نہیں ملتا، آنے والی کل کے لیے مجھے اس کی تنخواہ ملے گی۔ عقل مند و دانا کون ہے؟ وہ ایمان والا جو کل کے لیے، قیامت کے لیے کچھ جمع کرتا ہے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنے آنے والی کل کی فکر کرتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو خبر ہے جو تمہاری کرتوتیں ہیں، جو تمہارے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، اس لیے خبردار خبردار، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جیسے بھی تم کرتے ہو، اللہ رب العزت جل وعلا سے پوشیدہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، خبردار خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بلا دیا، یعنی اللہ کی یاد کو بلا دیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، ایک جملہ کہتے ہیں پسے پشت ڈال دیا، یعنی اس کی پرواہ ہی نہ کی۔ اللہ کو بلا دینے سے مراد کیا ہے؟ احکامات الہیہ سے روگردانی کرنا۔ بلکہ یہاں تو انکار بھی مانا لیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جل مجل کریم کو بھول گئے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم نے کوئی نیکی کا کام کرنا بھی کہ نہیں کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے کیا کیا؟ حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا، رب کو نہیں بلایا، اپنے آپ کو بلا دیا۔ اگر میں نیکی نہ کروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں حج نہ کروں گا، میں زکوٰۃ نہ دوں گا، میں اللہ کا ذکر نہ کروں گا، تو نقصان کس کا کیا؟ میں نے اپنا کیا۔ یہ تو میں اپنے آپ کو بلا بیٹھا ہوں، میں نے اپنے آنے والی کل کو بلا دیا ہے، حقیقت میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ہیں وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں۔ تم متقی بنو، فاسق و فاجر نہ بننا۔ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کتنے احسن پیرائے میں یہ سبق دیا، ایمان والوں کافر تو برباد ہونے ہی والے ہیں، تم متقی پرہیزگار بنو، تم اپنے رب کو نہ بھلانا، تم اپنے رب کی فرما برداری کرنا، رسول اللہ سے وفا کرنا، اللہ تعالیٰ جل وعلا تم پہ رحمت فرمائے گا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یاد نہ کیا، اللہ کے نبی سے وفا نہ کی، پھر تم فاسق و فاجر ہوگے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالیٰ اعلم باسرار کتابہ۔